بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادو اور جنات کا کوئی بھی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ نہ جادو کا انکار ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنات کا۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو جنات اور جادو کا بہت ہی کثرت سے انسان پر وار ہو رہا ہے، اور یہ خاص طور پر جوان جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان پر زیادہ کثرت سے ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ کاروبار میں بندش، اولاد میں بندش، رشتوں میں بندش، الجھنے، گھریلو جھگڑے، بیماریاں، یعنی کہ ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ جس بھی انسان سے پوچھو تو وہ رو پڑتا ہے کہ کیا کروں، میں بے بس ہو گیا ہوں، کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کس سے بتاؤں اور کیسے یہ بیماری ہے یا جادو ہے یا جنات ہے، کیسے میں دور کروں۔ ہر کوئی بندہ پریشان ہے۔ آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 بیماریاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ پر یا تو جادو ہے یا آپ پر جنات ہے۔ آپ گھر بیٹھے ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ خود ہی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا جنات ہے یا کوئی بیماری اس کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ بیماریاں آپ کو اپنے آپ میں نظر آتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو ہے یا جنات کا اثر ہے۔ میں اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ کیسے اس کا حل کریں، اور گھر بیٹھے ہی آپ اس بیماری سے، جو جادو والی بیماری ہے، اس سے نجات پائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اب میں وہ بیماریاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے اور یا جنات ہے۔ پہلی بیماری یہ ہے کہ آپ کا دماغ بہت ہی کمزور ہوگا، الجھا ہوگا اور بہت ہی ویک ہوگا۔ آپ کو بھول جانے کی بیماری ہوگی۔ آپ کو اس کی وجہ سے بہت ہی پریشانی ہوگی کہ میں چیز ادھر رکھتا ہوں یا ادھر رکھتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ بلا وجہ آپ کو غصہ آئے گا، آپ ہر ٹائم غصے میں رہیں گے، نیند بھی کم آئے گی، رات رات آپ جاگتے رہیں گے اور ڈر لگتا رہے گا، اور نہ بھوک لگے گی۔ ہر ٹائم آپ نیگیٹو خیال سوچتے رہیں گے کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، میرے ساتھ ویسا نہ ہو جائے۔ آپ بہت ہی الجھن کا شکار ہوں گے۔ اس بیماری کو دوسرے لفظوں میں ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کی ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے۔ اصل میں ہوگا جادو بھی اور جنات بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو ڈپریشن ہے۔ وہ آپ کو ڈپریشن والی گولیاں دیتے رہیں گے، آپ وہ گولیاں کھا کر آپ سوتے رہیں گے، اور آپ کا دماغ جو ہے ریلیکس رہے گا، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اصل میں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ گولیاں جو بھی ڈاکٹر نے دی ہوں گی آپ چھوڑیں گے تو پھر سے وہی مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کا جب تک علاج نہ ہو مکمل وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کا جو دوائیں ہیں وہ حل نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پر یقین رکھ کر، اللہ پر یقین رکھ کر یہ عمل کریں گے تو آپ کی ہر بیماری اس سے ہی دور ہو جائے گی۔ سب سے بڑا ہے یقین۔ اگر یقین کا عمل ہوگا تو آپ ہر بیماری سے نجات پا جائیں گے۔ اور دوسری جو بڑی بیماری ہے، اس سے آپ کا معدہ خراب رہے گا، ہر ٹائم گیسز بنی رہیں گی، جو بھی چیز آپ کھائیں گے وہ ہضم نہیں ہوگی، معدے میں سوجن ہو جائے گی، تذابیت ہو جائے گی، اور بہت ہی جلن وغیرہ اس طرح آپ کے معدے میں ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ اس کی وجہ سے کھانا پینا کم کر دیں گے کہ یہ میں چیز کھاتا ہوں اور میرے معدے کو یہ اچھی نہیں لگتی، ہضم نہیں ہوتی۔ اور تیسری جو بڑی بیماری ہے وہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ آپ کا جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے، کمزوری فیلنگ ہوتی ہے، آپ ہر ٹائم تھکے تھکے رہتے ہیں، جسم بہت ہی سست اور لاغر ہوتا جاتا ہے، کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دل گھبراتا رہتا ہے، نیند نہیں آتی، اور نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
یعنی کہ سمجھیں کہ آپ کا جسم بالکل ہی کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے آپ کو ڈرا رہا ہوں، بلکہ ان کا حل بھی ہے۔ اور یہ جو جادو ہے بعض دفعہ کوئی انسان آپ پر بھیج دیتا ہے کالا جادو کر کے، سفلی عمل کر کے، یا اور قسم کے اس طرح نہ تعویذات کرا کے، یا تعویذات کہیں دفن کروا دیتے ہیں، یا وہ جنات کے ذریعے آپ کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ آپ کو نظر ایسے نہیں آتے کہ ہمارے گھر میں اس طرح تعویذ پڑے ہیں، یا کوئی اور ایسی اشیاء ہوتی ہے جو گندے قسم کی اشیاء ہوتی ہیں وہ آپ کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ تو جب تک اس کی کاٹ نہ ہو یہ نظر بھی نہیں آتے کہ ہمارے گھر میں جادو ہے یا اس طرح کا کوئی کسی نے عمل کیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ نقصان اپنا اپنا آہستہ آہستہ نہ آپ کو دے رہی ہوتی ہے جو بھی جادو ہے یا جنات ہے۔ بعض دفعہ انسان خود ہی اپنے اوپر جادو کر لیتا ہے یا جنات کو خود ہی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کیسے اپنی طرف جنات کو کھینچتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کچھ ایسے عمل کرتا ہے کہ جس سے وہ خود ہی جادو کو اپنی جنات کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ اس طرح جیسے کوئی کسی نے بد عمل کیا ہو یا کچھ ایسا عمل کیا ہو جو کسی کو نقصان دیتا ہو تو وہ خود ہی اس عمل میں آ جاتا ہے، یا کچھ ایسی باتیں وہ کرتا ہے، لفظ بولتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں اس سے، اور شیاطین اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس سے برے برے کام کرواتے ہیں، اور اس انسان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ساری جو میں بتا رہا ہوں اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو اس کا عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ہر ٹائم باوضو رہیں، اور درود شریف پڑھتے رہیں، اور گندگی سے بچیں۔ جو بھی گندے کام ہیں جو آپ کو شیطان مائل کرتا ہے اپنی طرف گندے کام کرنے کے لیے، ان سے دور رہیں۔ اگر آپ باوضو رہیں گے تو یہ جو جتنی شیطانی طاقتیں ہیں نا وہ آپ سے دور بھاگیں گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ پاک صاف رہیں۔ اب عمل یہ ہے کہ آپ صبح کسی بھی ٹائم 41 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 41 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پانی پر دم کر لیں، اور ساتھ میں کوئی سا بھی تیل رکھ لیں، کوئی بھی جو تیل آپ سر پر لگاتے ہیں وہ رکھ لیں، اور پانی 1 گلاس پر پانی دم کریں وہ پی لیں، اور جو تیل ہے اس کو اپنے سر پر لگا لیں، اور 41 دفعہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پانی پر دم کر لیں اور تیل پر بھی دم کر لیں۔ اور یہ جو عمل ہے 11 دن کرنا ہے۔ تیل چاہے تو 1 دفعہ ہی دم کر لیں اور لگاتے رہیں جتنا بھی وہ چل جائے، اور جو پانی ہے وہ آپ نے 41 دفعہ روز دم کرنا ہے، 11 دن یہ عمل کرنا ہے، اور 11 دن کے بعد آپ یہ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی صحت کافی اچھی خاصی ہو جائے گی، اور آپ پر جو بوجھ سا رہتا ہے نا وہ بھی اتر جائے گا۔ اور سب سے بڑا ہے یقین آپ کا عمل اپنا رکھ کر کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور تاکہ جو بھی اس کے کوئی لپیٹ میں آیا ہوا ہے اور وہ بھی اس سے بآسانی اپنی نجات پا سکے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔